بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ تو اصول فقہ کی کلاس میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے، اور یہ ہماری اصول فقہ کی 10ویں کلاس ہے نا، 10واں درس ہے۔ اور ہم اس میں اصول فقہ میں پہلے ہم نے اصول فقہ کی تعریف پڑھی۔ اصول فقہ کی دو طرح سے تعریف پڑھی، تعریف اضافی اور تعریف لقبی۔ پھر ہم نے احکام کی بحث پڑھنی شروع کی، کیونکہ احکام جو ہے وہ سب سے اہم موضوع ہے اصول فقہ کا، کیونکہ اصول فقہ کا مقصد ہی کیا ہے؟ دلائل کے ذریعے سے حکم تک پہنچنا۔ تو اصول فقہ جو منزل ہے اس کا راستہ حکم ہے، اصول فقہ جو ایک راستہ ہے اور اس کی منزل کیا ہے؟ حکم ہے۔ تو ابھی ہم پہلے حکم کو سمجھ رہے تھے۔ الحمدللہ ہم نے شروع میں دیکھا کہ حکم کی بنیادی طور پہ احکام شرعیہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ احکام تکلیفیہ اور احکام وضعیہ۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ احکام تکلیفیہ کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، ہے نا۔ پھر احکام وضعیہ کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، جن میں سے 5 قسموں کو ہم نے دیکھنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو ہم نے سبب کس کو کہتے ہیں یہ سمجھا، شرط کس کو کہتے ہیں یہ سمجھا، معنی کس کو کہتے ہیں یہ سمجھا، صحیح کس کو کہتے ہیں یہ سمجھا، اور آخری ابھی ہماری بحث باقی ہے وہ ہے فاسد پر، کہ فاسد کس کو کہتے ہیں، وہ ہم ختم کر لیں گے۔ پھر انشاءاللہ تعالی احکام کی بحث ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد ہم ایک نئی بحث میں داخل ہوں گے۔ تو فاسد کس کو کہتے ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں والفاسد لغتاً الذاہب ضیاءً وخسرا۔ فاسد لغت میں کہتے ہیں کسی چیز کو جو ضائع چلی جائے۔ الذاہب، ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے جانا نا، الذاہب ضیاءً، ایسی چیز کو فاسد کہتے ہیں جو ضائع چلی جائے، اور خسر جو ہے وہ کہتے ہیں نقصان کو، ان الانسان لفی خسر۔ تو ایسی چیز جس میں نقصان ہو جائے اور جو ضائع چلی جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فاسد کہا جاتا ہے۔ فاسد کا ایک اور معنی لغت میں ہم کو ملتا ہے۔ کبھی کبھی فاسد کا لفظ جو ہے نا وہ جیسے مفسدہ، یہ لفظ مصلحہ کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے نا۔ اصول فقہ میں آپ پڑھتے ہوں گے کہ اس میں مصلحت ہے اور اس میں مفسدہ ہے۔ تو مصلحت کا مطلب ہوتا ہے فائدہ، تو مصلحت کے مقابلے میں جب مفسدہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نقصان دہ۔ تو فاسد جو ہے اس کے اندر نقصان دہ ہونے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ تو دو معنی ہیں، ایک تو ضائع چلا جانا اور دوسرا کیا ہے؟ نقصان دہ۔ فاسد کے دو معنی، لغوی معنی۔ اب فاسد تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ چکے ہیں نا، کیونکہ فاسد کیا ہے؟ صحیح کی ضد ہے۔ تو صحیح ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا پچھلے درس میں، یاد ہے کسی کو؟ صحیح کی تعریف کیا ہے؟ صحیح کی تعریف ہاں نہیں، اصطلاحی تعریف کیا ہے صحیح کی؟ ہاں، جس کے وجود کے آثار اس پر مرتب ہوں اس کو صحیح کہا جاتا ہے۔ تو فاسد جو ہے وہ اس کا بالکل الٹا ہے، جس کے آثار مرتب نہ ہو۔ تو شیخ فرما رہے ہیں وَإِصْطِلَاحًا مَا لَا تَتَرَتَّبْ آثَارُ فِعْلِهِ عَلَيْهِ۔ اصطلاح میں فاسد کہتے ہیں جس کے فعل کے آثار اس پر مرتب نہ ہو۔ یہاں دو چیزیں ہم نے جیسے صحیح میں دیکھی تھی ویسے فاسد میں بھی سمجھنا ہے۔ پہلا، یہاں آثار سے کون سے آثار مراد ہیں؟ آثار
شرعی ہے نا. اس لیے بہتر ہوتا کہ شیخ یہاں پر لکھ بھی دیتے ہیں کہ ما لا تترتب آثار فعلہ علی شرعا. جب ہم کسی چیز کو کہتے ہیں فاسد ہے تو فاسد کا مطلب اس کے شرعی آثار مرتب نہیں ہوئے, اس کے جو حسی آثار ہیں وہ تو مرتب ہوں گے نا. پچھلے درس میں نے حسی آثار اور شرعی آثار کا فرق بتایا تھا, یاد ہے کہ دیکھو جیسے ہاں تھکان تو ہوگی, اس کا ایک اثر تو ہوگا کہ تھکان ہوگی, لیکن اس کو ہاں جیسے ہم کہتے ہیں بھئی فاسد وہ ہے جس کے آثار مرتب نہ ہو. تو کوئی بول سکتا ہے بھئی ایک آدمی نے مان لیجئے بغیر نیت کے غسل جنابت کر لیا. غسل جنابت کے لیے نیت کیا ہے؟ صحیح قول کے مطابق شرط ہے, یعنی غسل جنابت اس وقت صحیح ہوگا جب آپ نیت کریں کہ آپ کا غسل کا مقصد کیا ہے, اس جو ہے نجاست سے یعنی اس ناپاکی سے آزادی حاصل کرنا. تو اب ایک آدمی نے ایسے ہی نہا لیا, وہ جنبی تھا لیکن اس نے نہاتے ہوئے یہ نیت نہیں کی کہ وہ اس جو ہے نا وہ اس ناپاکی سے آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے, تو اس کا غسل صحیح ہوگا؟ نہیں صحیح ہوگا. اب کوئی یہ بول سکتا ہے شیخ آپ نے تو یہ کہا ہے کہ بندی کر دو اس کو, آواز آ رہی ہے. تو اگر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ شیخ آپ نے تو کہا تھا کہ آثار مرتب نہیں ہونے چاہیے تب فاسد ہوتا ہے, پر اس کا تو اثر مرتب ہوا نا, غسل کیا تو اس کا جسم صاف ہو گیا, تو جسم صاف ہونا ایک اثر تو مرتب ہوا اس غسل سے. تو اس کا جواب ہم کیسے دیں گے کہ یہ جو جسم کا صاف ہونا ہے یہ شرعی اثر نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ حسی اثر ہے نا. شرعی اثر مرتب ہونا چاہیے, حسی اثر یہاں پہ مراد نہیں. ایک منٹ, تو جو شرعی آثار ہے وہ جیسے وضو کر لیا کسی نے, وضو اگر بغیر کسی شرط کے بغیر, جیسے وضو میں ترتیب نہیں کی, ترتیب صحیح قول کے مطابق علماء کی شرط ہے وضو میں, کسی نے پیر پہلے دھو لیا, پھر ہاتھ دھو لیا, پھر چہرہ دھو لیا, تو ہم کہیں گے کہ وضو صحیح نہیں ہے. سامنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح نہیں ہے تو اس کے تو اثر مرتب ہوئے ہیں, لیکن ہاتھ صاف ہو گیا, اس کا چہرہ صاف ہو گیا. تو اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ جیسے ہم نے کہا کہ فاسد وہ ہوتا ہے جس کا اثر مرتب نہ ہو, تو ہم کہہ رہے ہیں وضو فاسد ہے, سامنے والا کہہ رہا ہے کیسے فاسد ہے, اس کا اثر تو مرتب ہوا, اس کا چہرہ صاف ہو گیا, ہاتھ صاف ہو گیا. کہ یہ آثار جو ہیں یہ حسی آثار ہے, تو حسی آثار مراد نہیں ہے, بلکہ یہاں پہ فاسد سے مراد کیا ہے؟ جس کے شرعی آثار مرتب نہ ہو. تو صحیح میں کیا ہوتا ہے, اس کے آثار مرتب ہوتے ہیں, اور فاسد میں کیا ہوتا ہے, آثار اس کے مرتب نہیں ہوتے. تو اس میں پہلی بات کیا ہے اس تعریف میں جو ہم کو سمجھنا ہے کہ یہاں آثار سے مراد شرعی آثار ہے. دوسرا, یہاں آثار سے مراد تمام آثار مرتب نہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز فاسد ہو اور اس کے بعد آثار مرتب ہو جائیں, ایسا ممکن ہے کہ کوئی چیز فاسد ہو, کوئی عبادت یا کوئی معاملہ فاسد ہو لیکن اس کے بعد آثار مرتب ہو جائیں. جیسے ایک آدمی نے وضو نہیں کیا تھا, بھول گیا, بھول کر کے وضو نہیں کیا, نماز اس نے پڑھ لی, نماز پڑھ لی, اس کو یاد نہیں آئے, تو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اس کو ثواب ملے گا, ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے امر کی اس نے موافقت کی, ثواب ملے گا اس کو, پر اس کی نماز کیا ہوگی؟ فاسد. ثواب ملا لیکن اس کا جو شریعت میں اس کے ذمے جو کام تھا وہ ذمے سے بری نہیں ہوا, براءت الذمہ والا اثر نہیں مرتب ہوا, نہ شریعت کی طلب ثابت ہوئی, صرف استحقاق کے اجر والا اثر جو ہے نا وہ ظاہر ہوا. تو بعد آثار کا مرتب ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ فعل صحیح ہے, بلکہ تمام آثار مرتب ہونے چاہیے. بھول کر کے جس نے وضو بھول کر کے نماز پڑھ لی, اس کا بعد اثر تو مرتب ہوا, لیکن بعد اثر مرتب ہونے سے وہ فعل صحیح نہیں ہوگا. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز فاسد ہو اور اس کے بعد آثار مرتب ہو جائیں. اس کی ایک اور مثال معاملے کی بھی لے لیتے ہیں کہ جیسے کسی آدمی نے ایک ایسی عورت سے شادی کر لیا انجانے میں جو اس کی رضائی بہن تھی, شادی کر لیا اور ہم بستری ہو گئی, ساتھ میں رہے, بچے بھی پیدا ہو گئے. 5-10 سال بعد کوئی عورت آئی اور اس نے بتایا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا. ہاں,
تم دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے اور اتنا دودھ پلایا ہے جس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. کتنا دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے؟ 5 بار ہے نا. تو 5 مرتبہ دودھ پلایا ہے اس عمر میں پلایا جس میں رضاعت ثابت ہوتی ہے. اب جیسے ہی یہ پتا چلے گا کہ وہ دونوں رضائی بھائی بہن ہیں, نکاح کیا ہو جائے گا؟ فاسد کرا پائے. لیکن اس نکاح کا کچھ اثر تو مرتب ہوگا نا. ان دونوں کے درمیان جو ہوتی ہوئی ہے وہ زنا نہیں ہے کے لیے, یعنی وہ حلال مانی جائے گی, اس پر ان کو رجم نہیں کیا جائے گا. اس سے جو بچے ہوئے ہیں ان کا نسب ثابت ہوگا. حالانکہ نسب ثابت ہونا یہ صحیح نکاح کا اثر ہے نا. یہاں نکاح فاسد ہے لیکن پھر بھی اثر مرتب ہوگا ہے نا. ہم بستری ان دونوں کے لیے حلال نہیں تھی لیکن ان کو رجم نہیں کیا جائے, اس کے ہم بستری کو زنا نہیں کہا جائے گا, اس کے آثار مرتب زنا کے نہیں ہوں گے. تو یہ بعض اثر مرتب ہوا اس کا, حالانکہ وہ فی نفسہ ہی وہ نکاح کیا ہے؟ فاسد. تو جب ہم کہتے ہیں کہ فاسد اس کو کہتے ہیں جس کے آثار مرتب نہ ہو. آثار یعنی آؤٹ کم, ہاں سائنس نہیں, سائنس نہیں, آؤٹ کم بولیں گے اس کو, ہاں ایفیکٹس. تو جس کا آؤٹ کم پورے جو سارے آؤٹ کمس ہونے چاہیے وہ سارے مرتب نہ ہو, اور وہ آثار سے مراد کیا ہے؟ شرعی آثار. دونوں بات سمجھ میں آ گئی نا. صحیح میں بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ آثار سے مراد شرعی آثار ہے اور تمام آثار ہیں, یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. عبادتن کا نام عقدہ. اب یہ زیادہ فی بیانی تعریف ہے, یعنی زیادت التوضیح, یہ مزید وضاحت کے لیے, یہ تعریف نہیں ہے, یہ تعریف میں مزید وضاحت کے لیے. تعریف جو ہے وہ یہیں پر ختم ہو گئی کہ ما لا تترتب آثار فعلہ علیہ. عبادتن چاہے وہ عبادت ہو, کانا ام عقدہ چاہے وہ عقد ہو, عبادت ہو یا عقد ہو. یہاں آپ لوگوں کو یاد ہے میں نے کہا تھا عقد کے بجائے ایک دوسرا لفظ اگر بولتے تو زیادہ بہتر ہوتا, صحیح میں بھی بتایا تھا. معاملہ کہتے تو زیادہ بہتر, کیونکہ عبادت کی ضد کیا آتی ہے؟ معاملہ. معاملے میں بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جو عقد ہوتی ہیں. عقد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کانٹریکٹ ہے نا. تو معاملے میں کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو کانٹریکٹ یعنی عقود کے قبیل سے ہوتی ہیں, پر معاملات میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی آتی ہیں جو عقود نہیں ہوتی ہیں, فسوق ہوتی ہیں جیسے, یا شہادات ہوتی ہیں. تو اگر معاملات کہہ دیتے تو اس میں وہ بھی آتی, جیسے طلاق. طلاق کیا ہے؟ عقد نہیں ہے کوئی. اور خلا کیا ہے؟ خلا عقد ہے. خلا عقد ہے کی نہیں ہے؟ عقد کس کو کہتے ہیں؟ کانٹریکٹ کو نا. نکاح عقد ہے کی نہیں ہے؟ اور خلا, خلا بھی عقد ہے, توڑنا ہے. لیکن ہاں خلا سے, خلا کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, پر خلا میں ایجاب و قبول ہوتا ہے. خلا نہ صرف کی عقد ہے بلکہ عقد مالی ہے, مالی عقد ہے وہ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ عورت آفر کرتی ہے آدمی کو کہ میں جو ہے نا وہ آپ کو اتنے مال کے بدلے میں آپ کو آفر کرتی ہوں کہ آپ مجھ کو اپنے رشتے سے باہر کر دیں, اور آدمی جو ہے کیا کرتا ہے؟ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے. تبھی تو خلا ایسا ہی ہوگا نا, کہ ایسے کی عورت بول دے میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو خلا ہو جائے. عورت بول دے مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا تو خلا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. کوئی بھی مہر ضروری نہیں ہے. اس پہ اختلاف ہے فقہا کا کہ شوہر جو ہے وہ مہر سے زیادہ مال مانگ سکتا ہے کہ نہیں مانگ سکتا ہے, اختلافی مسئلہ ہے. جمہور کہتے ہیں کہ مانگ بھی سکتا ہے, لیکن وہ اختلافی مسئلہ ہے. پر اتنا ہے کہ عورت آفر کرے گی, نہ صرف آفر کرے گی, مطلب وہ پیسہ بھی, وہ مال بتائے گی کہ اتنا مال میں دوں گی تو اس کے بدلے میں مجھے آزاد کر دیجیے. تو خلا بھی کیا ہے؟ وہ عقد ہے, کانٹریکٹ ہو رہا ہے, مطلب نکاح ختم کرنے کے لیے کانٹریکٹ ہو رہا ہے. پر عقد تو ہے, عقد میں کیا ہوتا ہے؟ فریق ہوتے ہیں, ایجاب قبول ہوتا ہے. خلا میں بھی ایجاب قبول ہوتا ہے جیسے نکاح میں ایجاب قبول ہوتا ہے. نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ مال کے بدلے اپنی زوجیت میں لے رہا ہوتا ہے لڑکا, اور عقد خلا میں کیا ہوتا ہے؟ مال کے بدلے میں عورت آزادی مانگ رہی ہوتی ہے, باہر آنا چاہ رہی ہوتی ہے. لیکن طلاق جو ہے وہ عقد نہیں ہے نا. طلاق میں کیا ہے؟ یک طرفہ ہوتا ہے. طلاق میں, عقد میں, کانٹریکٹ میں دو فریق ہوتے ہیں نا. یہاں طلاق میں کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ آدمی کے ایک طرف سے بول دے میں طلاق دیتا ہوں تو طلاق ہو جائے گی, ہے نا. اسی طرح سے نکاح جو ہے اس کو قاضی فسخ کرتا ہے وہ بھی عقد نہیں ہوتا ہے, قاضی ولایت فسخ کر دیتا ہے وہ بھی عقد نہیں ہوتا ہے, شہادات جو ہوتی ہیں وہ بھی عقد نہیں ہوتا ہے, جو گواہیاں ہوتی ہیں. تو اس لیے عقد کہنے کے بجائے اگر معاملہ کہتے تو اشمل ہوتا. اشمل یعنی زیادہ چیزوں شامل ہو جاتی ہے اس کے اندر بنسبت عقد کے. تو بہرحال عبادتن کا نام معاملہ, یہ عبادتن کا نام عادت بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں عادت کہتے ہیں کسٹمز کو,
رواج رسوم اس کو، تو عبادات کے مقابلے میں عادات کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا معاملات کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا۔ فرمایا فالفاسد من العبادات ما لا تبرا به الذمہ ولا يسقط به الطلب، کہ عبادات میں فاسد کیا ہے؟ جن کے ذریعے سے بندہ ذمے سے بری نہیں ہوتا۔ یعنی فاسد عبادات کون سی ہوتی ہیں؟ جو اب جیسے ہم نے صحیح میں دیکھا تھا، صحیح میں کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے ذمے سے بری ہو جاتا ہے اور شریعت کی طلب ثابت ہو جاتی ہے، شریعت نے جو اس سے مطالبہ کیا تھا وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ براءت ذمہ اور سقوط طلب یہ فرض عبادتوں میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ فرض عبادت میں ہماری ذمے بھی کچھ کام کیا گیا ہوتا ہے اور شریعت نے ہم کو اس سے طلب کیا ہوتا ہے نا۔ پر نفلی عبادتوں میں ذمہ نہیں ہوتا ہے، پر طلب تو ہوتی ہے۔ تو اگر صرف فرات ذمہ بولتے ہیں نا تو صرف فرض عبادتیں آتی ہیں، پر صرف فرض عبادتیں ہی تو فاسد نہیں ہوتی ہے نا، نفل عبادت بھی فاسد ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ اب بیٹا نفل عبادت کوئی فاسد ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ جیسے نفل نماز ہے، کیا ضروری کہ ہر نفل نماز صحیح ہو؟ فاسد ہو سکتی ہے۔ جیسے کوئی مثال بتاؤ کہ نفل نماز جو ہے وہ فاسد صحیح نہیں مانی جائے وہ، آپ بتاؤ۔ ہاں جیسے غیر سببی نماز ہے، نفلی نماز ہے، اگر منع وقت میں پڑھ لی تو فاسد ہو گئی وہ نماز، یا بغیر وضو کے پڑھ لی تو آسان سی بات ہے، وضو نہیں کیا اور نفل نماز پڑھ لی، مان لو اشراق کی نماز پڑھ لی اور وضو نہیں کیا تھا تو کیا ہوگا؟ فاسد ہو جائے گی نا۔ اگر صرف براءت الذمہ پہ رک جاتے لا تبرا به الذمہ تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ تو صرف فرض عبادتوں کے لیے ہوا، نفلی عبادتوں میں تو ذمہ ہوتا نہیں ہے، اس لیے آگے جملہ اور کیا پڑھا ہے شیخ نے؟ ولا يسقط به الطلب، اس کے ذریعے سے طلب ثابت نہیں ہوتی، یعنی طلب باقی رہتی ہے شریعت کی۔ اب طلب فرض عبادتوں میں بھی ہوتی ہے اور طلب نفلی عبادتوں میں بھی ہوتی ہے، دونوں کی طلب میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرض عبادتوں میں جو طلب ہوتی ہے وہ لازم کرنے کی ہوتی ہے، اور نفلی عبادت میں جو طلب ہوتی ہے وہ اس میں الزام نہیں ہوتا، کمپلسری نہیں کیا گیا ہوتا ہے، پر طلب تو کیا گیا ہوتا ہے نا۔ بھائی جیسے اس نے فرمایا صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، مغرب سے پہلے پڑھو، مغرب سے پہلے پڑھو، یعنی سنت پڑھو، 3 بار فرمایا تو طلب تو کیا نا، لیکن کیا کہا؟ لمن شاء، کون پڑھے؟ جو چاہے پڑھے، کمپلسری نہیں کیا پر طلب تو کیا۔ تو اب آپ کوئی بھی فرض عبادت ہو یا نفل عبادت ہو، اگر وہ صحیح ہے تو اس کا ہم نے کیا اثر دیکھا کہ انسان اپنے ذمے سے بری ہو جاتا ہے اور اس کی طلب کیا ہوتی ہے؟ ثابت ہو جاتی ہے اس میں۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا الٹا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ذمے سے بری نہیں ہوتا، اگر فرض عبادت ہے تو ذمے سے بری نہیں ہوگا، طلب بھی ثابت نہیں ہوگی۔ جیسے ایک ظہر کی نماز ہے، انسان نے بغیر استقبال قبلہ کے پڑھ لی جان بوجھ کر، چہرے کا استقبال نہیں کیا قبلہ کی طرف، اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ فاسد کا مطلب وہ اپنے ذمے سے ابھی بری نہیں ہوا ہے، ہاں جو اس کی گردن ہے ابھی فری نہیں ہوئی ہے، اور شریعت کی طلب ابھی اس سے ختم، ابھی شریعت کی طلب باقی ہے، تقاضا باقی، اس کو ظہر پڑھنی پڑے گی پھر سے۔ تو جہاں فاسد عبادت ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے ذمے سے بری نہیں ہوتا، طلب ثابت نہیں ہوتی۔ اور نفل میں کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ذمہ تو تھا ہی نہیں اس میں، تو شریعت میں نفل عبادت اگر صحیح نہیں ہوئی ہے، فاسد ہو گئی ہے، تو مطلب ابھی شریعت کی طلب ثابت نہیں ہوئی ہے، یعنی شریعت کی طلب اس کے لیے باقی ہے، گرچہ وہ طلب الزامی نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، اوبلیگیٹری نہیں ہے، پر طلب ابھی بھی باقی ہے۔ کالصلاۃ قبل وقتها، جیسے نماز کو اس کے وقت سے پہلے پڑھ لینا۔ کوئی بھی نماز کے صحیح ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جیسے فرض نماز ہے، اس کے صحیح ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے وقت کے بعد اس کو پڑھا جائے، کیونکہ وقت کیا ہے؟ سبب ہے، وقت سبب ہے۔ سبب اور شرط میں فرق دیکھا تھا ہم نے نا، کہ سبب کے پائے جانے سے مسبب کا پایا جانا لازم ہوتا ہے، جبکہ شرط کے پائے جانے سے مشروط کا پایا جانا لازم نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے نماز کے فرض ہونے سے پہلے ہی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز باطل ہے، فاسد ہے، اللہ تعالیٰ کیا اس کی نماز قبول۔ تو عبادت میں اگر کوئی پوچھے صحیح عبادت کا کیا اثر ہوتا ہے، تو براءت الذمہ سقوط الطلب، انسان ذمے سے بری ہو جاتا ہے، طلب ثابت ہو جاتی ہے۔ تو فاسد میں یہی ہوتا ہے کہ انسان ذمے سے بری نہیں ہوتا، طلب ثابت۔ اس
صحیح اور فاسد کی تعریف پر فقہا کا اتفاق ہے. ایک اضافی بات میں بتا رہا ہوں. صحیح اور فاسد کی تعریف پر فقہا کا اتفاق کہ وہ کہتے ہیں کہ صحیح وہ ہے جس کا اثر مرتب ہو، فاسد وہ ہے جس کا اثر مرتب. لیکن آثار کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے. جیسے فقہا کے یہاں صحیح عبادت کا اثر کیا ہوگا اس پر اختلاف ہو سکتا ہے. بعض فقہا نے، جو بیشتر فقہا نے یہ کہا کہ صحیح کون سی عبادت ہوتی ہے جس میں انسان ذمے سے بری ہو جائے اور طلب ثابت ہو جائے. بعض فقہا کہتے ہیں نہیں، صحیح عبادت کا اثر ہوتا ہے استحقاق الاجر، کہ انسان اجر کا مستحق ہو جائے. تو کیا کہتے ہیں صحیح عبادت کون سی ہے؟ استحقاق الاجر. یہ بھی بات ہے، جب عبادت صحیح ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اس کا اجر ملتا ہے. تو اب اس اختلاف کی وجہ سے کبھی کبھی ایک نماز کو صحیح کہیں گے یا فاسد کہیں گے، اس پہ اختلاف ہو جاتا ہے. جیسے وہی مثال، ایک آدمی نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی ہے، ایک آدمی نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی غلطی سے، تو اس کی نماز صحیح ہے یا فاسد ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبادت کا اثر ہوتا ہے براءت الذمہ اور سقوط الطلب، وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کی نماز فاسد ہے، صحیح نہیں ہے نا، کیونکہ اس کو ذمہ داری سے بری نہیں کری اس کی نماز نے، نہ ہی اس سے طلب ثابت ہوئی. جو علماء کہتے ہیں کہ صحیح عبادت کا مطلب ہوتا ہے استحقاق الاجر، کہ انسان اجر کا مستحق ہو جائے. صحیح عبادت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اجر کا مستحق ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کی نماز صحیح ہے لیکن اس کو دہرانا پڑے. لیکن یہ اختلاف کیا ہے؟ صرف لفظی اختلاف. حکم دونوں مان رہے ہیں کہ نماز دہرانی پڑے، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اصطلاحاً اس کو صحیح کہہ رہے ہیں، اصطلاحاً یہ ان کو فاسد کہہ رہے ہیں. تو یہ چھوٹا سا اختلاف ہے فقہا کے درمیان. بہرحال تو کہہ رہے ہیں کہ عبادات میں سے عبادت کے فاسد ہونے کی کا یہ والفاسد من العقود، اور عقود یعنی جو معاملات میں سے فاسد کیا ہوتا ہے؟ ما لا تترتب آثارہ علیہ، جس کے آثار مرتب اس پر، اس کے آثار مرتب نہ ہوئے. اب یہاں پہ عبادت میں تو بتا دیا کہ دو اثر ہوگا، لیکن معاملات میں اثر کیا ہوگا یہ نہیں بتایا. عمومی بات کہہ دی کہ اس کے آثار مرتب نہ ہو. کیوں کیا ایسا؟ پچھلے درس میں بتایا تھا میں نے نا، صحیح میں بھی ایسا ہی کیا تھا. عبادت کا دو اثر بتایا، براءت الذمہ سقوط الطلب، ذمہ داری سے بری ہو جانا، طلب ثابت ہو جانا. لیکن معاملات میں کوئی بتایا نہیں کہ اس کا اثر کیا ہوگا، بس مطلق بات کہہ دی کہ ایسے معاملہ یعنی عقود جو ہیں فاسد عقود کون سے ہیں؟ جن کے آثار اس پر مرتب نہ ہو، جس کے آثار اس پر مرتب. کون سے آثار نہیں بتائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں شارع نے طلب تو نہیں کیا ہے، طلب ہو سکتی ہے بھائی. ہاں لیکن اس میں طلب ہو سکتی ہے، یہ طلب والا مسئلہ نہیں ہے بھائی. جیسے نکاح فاسد ہوتا ہے نا تو نکاح مستحب ہے، اس میں طلب ہے. یہاں پہ آثار میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آثار مطلق کہہ دیا گیا، کوئی متعین اسپیسیفک اثر کا ذکر اس لیے نہیں ہوا. آپ کیا بتا رہے تھے؟ کیونکہ معاملات میں ہر معاملے کا ایک الگ اثر ہوتا ہے. تو معاملات کا اثر کیا کیا بتائیں گے؟ جیسے نکاح ہے تو اس کا اثر الگ ہوگا، بیع کا اثر الگ ہوگا، خلا کا اثر الگ ہوگا، طلاق کا اثر الگ ہوگا، ہے نا، زنا کا اثر الگ ہوگا. تو معاملات میں آثار کی لمبی فہرست ہے. جیسے بیع کا اثر کیا ہوتا ہے؟ بیع صحیح ہوگی تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ ہاں مالک چینج ہو جائے گا، ملکیت ٹرانسفر ہو جائے گی اور ثمن واجب ہو جائے گا. میں نے آپ کو یہ ڈسٹر بیچ دیا تو اس کا اثر ہاں دور کر دو. اچھا اب میں نے آپ کو یہ ڈسٹر بیچ دیا، میں نے کہا میں ڈسٹر آپ کو 20 روپے میں بیچ رہا ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں نے خریدا، ایجاب و قبول ہو گیا. اس ایجاب و قبول کو ہوتی کیا ہوگا؟ اثر مرتب ہو جائے. کیا اثر مرتب ہوگا؟ اس کے مالک کا باپ ہو گئے. دوسرا اثر کیا مرتب ہوا؟ آپ کے ذمہ میرا 20 روپیہ لاگو ہو، ہے نا. تو یہ کون تھا؟ یہ کس کا اثر ہوا؟ بیع کا اثر. نکاح کا اثر کچھ اور ہوگا. عبادت میں تو کوئی بھی عبادت ہو اس کا دو ہی اثر ہوگا، براءت الذمہ اور سقوط الطلب یا پھر استحقاق اجر. لیکن معاملات میں تو ہر ٹائپ کے معاملے کا ایک الگ اثر ہوتا ہے نا. جیسے نکاح ہے، نکاح کا اثر کیا ہوگا؟ ایک عورت ایک مرد نے نکاح کیا، تمام شرطیں پائی گئی، کوئی معنی نہیں پایا گیا.
اب نکاح اگر صحیح ہو گیا تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ جواز الوتی، ہم بستری کرنا جائز ہوگا، ہے نا. جواز الوتی کیا ہے؟ نکاح کا اثر ہے. وہ عورت جس کو انسان دیکھ بھی نہیں سکتا تھا اس سے ہم بستری بھی کر سکتا ہے. عورت پر مرد کی اطاعت لازم ہو گئی، مرد پر عورت کا نفقہ لازم ہو گیا. 6 مہینے کے بعد اگر بچہ ہوا تو اس کا نسب شوہر کی طرف ہوگا. اب اس عورت کو وہ طلاق دے سکتا ہے. طلاق دے سکنا بھی تو ایک اثر ہے نا. جب تک وہ بیوی نہیں ہوئی تھی تب تک اس کو طلاق دے سکتا تھا؟ نہیں دے سکتا تھا. جیسے ہی بیوی ہو گئی اب اس کو طلاق دینا جائز ہو گیا، وہ عورت کھلا لے سکتی ہے. یہ اتنی مرے گا تو وراثت میں اس کو حصہ ملے. صرف نکاح میں دیکھیے کتنے سارے آثار ہیں، ہے نا. جیسے ہی نکاح ہوا، نکاح ہوتے ہی اگر آدمی مر گیا تو عورت کو وراثت میں حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا نا. تو دیکھیے صرف نکاح میں اتنے سارے آثار ہیں. بے کا ایک الگ اثر ہے، طلاق کا الگ اثر ہے، خلا کا الگ اثر ہے. تو عبادت میں تو 3 ہی اثر ہو سکتے تھے، ہے نا. 2 جو بتائے، برات الذمہ، سقوط طلب، یا ایک اور اثر مان لیں استحقاق الاجر. لیکن معاملات میں تو ہر معاملے کا ایک الگ اثر ہوگا. تو کون کون سا اثر یہاں پہ ذکر کریں گے؟ اس لیے مطلق بات کیا کہہ دی؟ فاسد معاملہ وہ ہے جس کا اثر مرتب نہ ہو، ہے نا. اس کے کرنے کی جو آثار ہو وہ اس پر مرتب نہ ہو. اب ہم اس سے سمجھ جائیں گے کہ بھائی میں نے آپ کو یہ ڈسٹر بیچ دیا، پر اس ڈسٹر کا میں مالک ہوں. ادھر دیکھیے، اس ڈسٹر کا مالک تو مسجد ہے نا. تو اگر میں بیچ دوں تو چلے گا؟ نہیں چلے گا نا، نہیں بیچ سکتا ہوں. اب ہماری بے کیا ہو گئی؟ فاسد ہو. فاسد بے میں کیا ہوا؟ اثر مرتب ہی نہیں ہوا، ہے نا. نہ آپ اس ڈسٹر کے مالک ہوئے، نہ آپ پر میرا پیسہ یعنی قیمت لازم ہوئی. ایسے ہی نکاح، اگر کسی نے بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لیا تو نکاح فاسد ہو گیا. اب فاسد ہونے کا مطلب جتنے بھی آثار تھے وہ مرتب نہیں ہوتے، ہے نا. نہ وتی جائز ہوئی، نہ نسب ثابت ہوگا، نہ میراث ملے گا، نہ نون و نفقہ ہوگا، نہ اطاعت واجب ہوگی. آثار اس کے مرتب نہیں ہوں گے، ہے نا. بے نکاح، طلاق ہے، کسی نے حالت حیض میں طلاق دے دی تو حالت حیض میں طلاق دینا کیا ہے؟ فاسد ہے. تو اس کا اثر مرتب نہیں ہوگا. اب طلاق کا اثر کیا ہوتا ہے؟ حل عقد زوج، جو نکاح کا رشتہ ہے وہ ختم ہو جانا، تو وہ ختم نہیں ہوگا، اس کا اثر نافذ نہیں ہوگا. خلا اگر غلط طریقے سے لی ہے، ایجاب اور قبول میں فاصلہ ہو گیا ہے، آج عورت نے بولا مجھے کھلا دو، 4 دن بعد آدمی بول رہا ہے میں نے دیا، تو اب یہ ایجاب و قبول میں شرط ہے کہ وہ دونوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. شرط نہیں پائی گئی تو خلا صحیح نہیں ہوگا، فاسد ہو جائے گا. خلا فاسد ہونے کا مطلب اس کا اثر مرتب نہیں ہوگا. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سر کے اوپر سے تو نہیں آ رہا ہے نا؟ صحیح کے اثر مرتب ہوتے ہیں، فاسد میں اثر مرتب نہیں ہوتا. عبادت ہے تو اس کا اثر مرتب نہیں ہوگا، یعنی برات الذمہ سقوط طلب نہیں ہوگا. اور کسی عقد کو اگر ہم کہتے ہیں فاسد ہے، کسی معاملے کو ہم کہتے ہیں فاسد ہے، تو اس معاملے کا جو اثر ہے وہ مرتب نہیں ہوگا. کبھی مجہول ہی، جیسے کسی مجہول شے کی بے کر دینا. جو چیز مجہول ہے، نامعلوم شے کی بے کرنا. جیسے میں کہوں میری جیب میں جو ہے وہ میں آپ کو 1000 میں دیتا ہوں. اب یہ کیا ہے؟ مجہول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان نون. ان نون چیز کو، انسرٹن چیز کو نہیں بیچ سکتے. اب میری جیب میں کیا آپ کو نہیں پتا؟ میری جیب میں بادام ہو سکتا ہے، انڈا ہو سکتا ہے، پیسہ ہو سکتا ہے. تو اب مجہول شے کو اگر بیچ دیں، کسی بھی بے کے جائز ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ اس کے اندر غرر نہیں پایا جانا چاہیے، جہالت، انسرٹینٹی نہیں پائی جانی چاہیے. تو مجہول چیز میں نے بیچ دی، آپ نے قبول بھی کر لیا. میں نے کہا میں جیب میں جو ایک سامان ہے اور میں آپ کو وہ 1000 میں بیچ رہا ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے. اب بے تو ہو گئی، لیکن یہ بے کیا ہے؟ فاسد ہے. تو فاسد بے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے آثار مرتب نہیں ہوں گے، یعنی نہ یہ سامان آپ کا ہوگا، اس کی ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوگی، اس کی اونرشپ ٹرانسفر نہیں ہوگی، نہ آپ پر میری قیمت واجب. کلیئر ہے نا؟ بیع المجہول. تو اتنی بات تو ہم کو انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ گئی نا. ساری چیزیں اسی پر آپ جو ہے نا قیاس کر لیں کہ اگر نکاح مجہول ہے، نکاح جو ہے وہ فاسد ہے تو اس کا اثر مرتب نہیں ہوگا. اگر کوئی عبادت فاسد ہے، نماز فاسد ہے تو اثر مرتب نہیں ہوگا. کوئی جو ہے وہ خلا فاسد ہے، اس کا اثر مرتب نہیں ہوگا. کوئی شہادت فاسد ہے تو اس کا اثر مرتب نہیں ہوگا. ہر وہ چیز جو فاسد ہے وہ اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں نکلے گا، ہے نا. بعض آؤٹ کم ہو سکتا ہے نکل جائیں، بعض آثار مرتب ہو جائیں، لیکن اس کے تمام آثار مرتب نہیں ہوں گے. وَكُلُّ فَاسِدٍ مِّنَ الْعِبَادَاتِ.
اب ایک شیخ نئی بات بتا رہی ہیں. ہاں صحیح کو اور فاسد کو ہم نے سمجھ لیا, اب ایک نئی بات بتا رہے ہیں. شیخ فرما رہے ہیں کل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم, کی تمام عبادتیں اور عقود اور شروط. کیا کیا بتا رہے ہیں شیخ؟ پہلا عبادتیں, دوسرا عقود یعنی کانٹریکٹس, اور تیسرا شرطیں. فإنه محرم, تو وہ فاسد ہونے کے ساتھ ساتھ حرام بھی ہوتے ہیں. اب ذرا ادھر دیکھیے اور مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے, فاسد اور حرام میں کیا فرق ہے؟ آپ نے حکم کی دو قسمیں دیکھی نا, تو فاسد کس ٹائپ کا حکم ہے اور حرام کس ٹائپ کا حکم ہے؟ حرام حکم تکلیفی, فاسد حکم وضعی ہے نا, دونوں میں فرق ہے. جب ہم کسی مان لیجیے عبادت کو حرام کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کرنے پر گناہ ملے گا, ہے نا. اور جب ہم کسی عبادت کو فاسد بول رہے ہوتے تو ہم کیا بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کا اثر مرتب نہیں ہوگا, ہے نا. دو الگ الگ چیزیں. کسی عبادت کا حرام ہونا مطلب آپ کو وہ نہیں کرنا چاہیے, فاسد ہونا مطلب اگر کر لیا تو اس کا اثر مرتب نہیں ہوگا. دو الگ الگ چیزیں ہیں نا. شیخ فرما رہے ہیں ہر وہ عبادت, یہ بہت پیاری بات ہے, کہ ہر وہ عبادت یا عقد یا شرط جو فاسد ہو وہ حرام بھی ہوتی ہے. اصل میں اس کو اور تھوڑا سا کھل کے بولنا چاہیے کہ ہر فاسد عبادت یا عقد یا شرط میں داخل ہونا حرام ہوتا ہے جان بوجھ کر کے, ہے نا. جان بوجھ کر کے اس میں داخل ہونا حرام ہوتا ہے. جیسے بھائی بغیر وضو کے اگر نماز پڑھے تو نماز فاسد ہوتی ہے نا. فاسد کا مطلب وہ قبول نہیں ہوگی. تو جب ہم کہہ رہے ہیں فاسد کا مطلب کہ وہ قبول نہیں ہوگی, انسان ذمے سے بری نہیں ہوگا, طلب ثابت نہیں ہوگی. لیکن جب ہم اس کو حرام بھی کہہ رہے ہیں مطلب اس کا کرنے والا گنہگار بھی ہوگا. کوئی جان بوجھ کر کے اگر بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ گنہگار ہونا کیا ہے, حکم تکلیفی والا معاملہ ہے. دیکھو فاسد صحیح میں ہم گناہ اور ثواب کی بحث نہیں کرتے ہیں. گناہ اور ثواب والی بحث ہم نے کہاں دیکھی تھی؟ حکم تکلیفی میں دیکھی تھی نا, کہ اس کے کرنے والے کو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا, چھوڑنے والے کو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا. تو گناہ اور ثواب والا جو معاملہ ہے وہ کس کا تھا؟ وہ حکم تکلیفی کا تھا. پر یہاں ہم کیا بتا رہے ہیں کہ وہ چیز, وہ عبادت کی مثال پر دیتے ہیں کہ ہر عبادت اگر وہ فاسد ہے تو اس میں داخل ہونا کیا ہے؟ حرام. مثلا بغیر قبلہ کی طرف جان بوجھ کر کے اگر کوئی چہرہ نہیں کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کیا ہے؟ فاسد ہے. فاسد مطلب اس کا اثر نہیں مرتب ہوگا, وہ مقبول نہیں ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے؟ حرام بھی. اب جب حرام کہہ رہے ہیں تو ہم یہ نہیں بتا رہے کہ صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی, ہم یہ بتا رہے ہیں کہ کرنے والا کیا ہو جائے گا؟ گنہگار. مطلب اس کو بتا رہے کہ تم کو نہیں کرنا ہے. فاسد میں ہم کیا بتا رہے ہوتے ہیں کہ کر لیا تو قبول نہیں ہوگی, ہے نا, اس کا اثر مرتب ہوگا کہ نہیں ہوگا. صحیح فاسد میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اثر مرتب ہوگا کہ نہیں ہوگا. فاسد میں تم کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو اگر کوئی جان بوجھ کر کے قبلے کی طرف چہرہ کیے بغیر نماز پڑھ لے تو اس کی نماز کیا ہوگی؟ فاسد تو ہوگی, اور ساتھ میں کیا ہوگی؟ حرام بھی ہو جائے گی. جو عبادت فاسد ہو اس میں داخل ہونا کیا ہے؟ جان بوجھ کر کے حرام. ہاں لیکن یہ ہے کہ ایک آدمی نے غلطی سے پڑھ لی تو بھی اس کو گناہ ملے گا؟ نہیں ملے گا. اس لیے جو شیخ نے تعبیر استعمال کی ہے اس سے زیادہ محتاط تعبیر کیا ہوگی کہ بھئی فاسد عقد ہو یا عبادت ہو یا شرط ہو اس میں داخل ہونا جان بوجھ کر کے حرام ہے. اب کسی نے کر لی لیکن وہ غلطی سے کری تو اس کی وہ عبادت یا عقد یا شرط حرام نہیں ہوگا, ہے نا, یعنی اس کو اس پر گناہ نہیں ملے گا. عقود کا بھی یہی معاملہ ہے. بغیر ولی کے نکاح کیا ہے؟ اس کا حکم وضعی کیا ہے اور حکم تکلیفی کیا ہے؟ یعنی اس کو نکاح نہیں ہوگا, یہ تو ایک اس کا یہ ہوا کہ اثر نہیں ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو کیا ہوگا؟ گناہ بھی ملے گا, ہے نا, اس کو گناہ بھی ملے گا. حالت حیض میں طلاق دیا تو طلاق فاسد تو ہوگی, فاسد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حرام بھی, یعنی طلاق حالت حیض میں طلاق دینے والا اللہ کیا گنہگار بھی ہو جائے. ساری ان فاسد چیزوں کو اسی طرح سے لینا کہ فاسد کرنے والا ایک تو اس کا یعنی دو طرح کا اس کے ساتھ دو حکم ہے. اس کا فاسد کا دو حکم ہے, ایک تو وہ عمل اس کا اثر نہیں ہوگا, دوسرا یہ کہ اگر وہ جان بوجھ کر کے کیا ہے تو وہ گنہگار بھی ہو جائے گا.
مان لو کبھی آپ لوگ بڑے ہو کر کے اور مفتی بن جائیں اور آپ کے پاس کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ کسی بندے نے حالت حیض میں طلاق دی ہے، تو آپ کو دو باتیں بتانی پڑیں گی. پہلا کیا بولنا پڑے گا آپ کو کہ بھائی تمہارا طلاق نہیں ہوا. اس کو وہ یہ بھی بولنا پڑے گا تم توبہ کرو، ہے نا، کیونکہ تم نے گناہ کیا ہے حالت اس میں طلاق دے کر کے. ایسے ہی ایک مجلس میں 3 طلاق دے دیا تو ایک طلاق کا تو صحیح ٹائم تھا، لیکن باقی 2 طلاقیں کیا ہیں، فاسد بھی ہوں گی اور بندہ گنہگار بھی ہوگا، ہے نا، کیونکہ شریعت نے اس سے منع کیا ہے. وہ طلاق بدعت ہے، شریعت نے اس سے منع کی ہے. اچھا کیوں حرام ہوگی؟ اب حرام کی دلیل دے رہے ہیں شیخ، 3 دلیلیں دے رہے ہیں حرام کی. لأن ذلك من تعدی حدود اللہ، ایسا اس لیے کیونکہ یہ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرنا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے جو بندہ ایک فاسد عبادت کر رہا ہے، مان لیجیے بھائی فاسد کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے عبادت کرنے سے منع کیا ہے نا. شریعت نے اگر کوئی عبادت کا طریقہ طے کیا ہے تو یہ طے کردہ طریقے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود ہے. جو آدمی ان حدود کو پھلانگ رہا ہے، اس طرح سے عبادت نہیں کر رہا ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑ رہا ہے نا. وہ جیسے شریعت کہہ رہی ہے کہ بھائی نماز پڑھنے سے پہلے وضو بنا لو، تو شریعت نے یہ قانون کیوں بنایا ہے؟ تاکہ اس کو فالو کیا جائے نا. تو جو اس قانون کو نہیں مان رہا وہ کیا کر رہا ہے، اللہ کی حد کو توڑ رہا ہے. پھر فائدہ کیا وہ حد بنانے کا؟ ایک کام کو کرنے کے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کیے گئے، کوئی آدمی ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو نہیں مان رہا ہے، اس کا مطلب کہ وہ ان حدوں کو توڑ رہا ہے نا. بھائی سڑک پہ آپ کو چلنے کے لیے سائنس رکھے گئے کہ یہ ایسے گاڑی چلانا ہے، یہاں پر آپ کو 60 کی اسپیڈ رہنی چاہیے، یہاں پہ آپ کو 80 کی اسپیڈ رہنی چاہیے. کوئی نہیں مان رہا، 80 کی جگہ 100 کی اسپیڈ سے گاڑی بھگا رہا ہے، تو وہ حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے نا اللہ کے. بھائی شریعت نے یہ عبادت کے مان لیجیے طریقے طے کیے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ اس طرح سے رکھنا ہے، ہاں فجر سے پہلے نیت کرنی ہے، ہاں اس کا یہ طریقہ ہونا چاہیے. یا حج کا جو ہے شریعت نے ایک طریقہ طے کر دیا ہے، اب آدمی اس کو فالو نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب کیا کر رہا ہے، اللہ کی حدوں کو توڑ رہا ہے نا. تو فاسد حرام کیوں ہوتا ہے؟ پہلا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑنا ہے. دوسرا شیخ نے کیا فرمایا کہ واتخاذ آیاتہ ہزوا، دوسرا یہ اس لیے حرام ہے کیونکہ اس کا یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق ہے. ڈائریکٹ اس کو استہزاء کرنے کے بجائے کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کی آیات کے استہزاء کے جیسا ہے، استہزاء کے مشابہ ہے. ڈائریکٹ استہزاء کہنے کے بجائے کیا کہنا چاہیے، یہ استہزاء کے مشابہ. ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ استہزاء تو کفر ہو جاتا ہے، صرف حرام نہیں ہوتا. اللہ کی آیات کا استہزاء کیا ہے، کفر ہے، صرف حرام نہیں. تو ایسا بندہ تو پھر اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس لیے ہم ڈائریکٹ اس کو استہزاء کہنے کے بجائے کیا کہنا چاہیے، یہ استہزاء کے مشابہ ہے. ایک آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک طرح سے نماز کا مذاق ہی تو بنا رہے. وہ اللہ کہہ رہے وضو بناؤ، جان بوجھ کر کے نہیں وضو بنا رہے ہیں تو ایک طرح سے، لیکن وہ کل استہزاء نہیں ہے بلکہ استہزاء کے مشابہ. اور تیسری چیز کیا ہے، بلی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکر علی من اشترط شروطا لیست فی کتاب اللہ. پانی رکھیے نا ایک بار. تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شرطیں رکھنے سے منع فرمایا ہے جو کتاب اللہ کے اندر نہیں ہے. یہ حدیث آپ لوگوں کو پتہ ہے، حضرت بریرہ والی روایت جو ہے، حضرت عائشہ نے حضرت بریرہ کو خرید کے آزاد کیا تھا. سنا ہے کبھی آپ نے؟ اللہ ایسا تھا کہ حضرت بریرہ لونڈی تھی، تو حضرت عائشہ نے ان کو 9 اوقیہ چاندی میں خرید کر کے آزاد کرنے کا ارادہ کیا. تو ان کے مالکوں سے بات کی جو حضرت بریرہ کے مالک تھے، تو ان لوگوں نے کہا ہم بیچ تو دیں گے آپ کو، آپ آزاد کر دیجئے، لیکن ان کا ولا جو ہے وہ ہم کو ملے گا. تو ولا کی شرط انہوں نے لگا دی، یعنی آزاد کرنے کے بعد ولی کون ہوگا؟ ہاں، حالانکہ شریعت میں کیا ہے، ولی کون ہوتا ہے؟ جو آزاد کرتا ہے. آپ وہ حدیثوں کی کتاب میں پڑھتے ہوں گے نا، فلاں مولا فلاں کہ فلاں یہ فلاں کے مولا تھے، ہے نا. تو ولا کے کچھ احکام ہوتے ہیں، جیسے وراثت میں بھی ولا کے کچھ احکام ہوتے ہیں. غلام کی وراثت میں جو ہے وہ مالک کو حصہ ملتا ہے بعض صورتوں میں. تو ولا کے کچھ احکام ہوتے ہیں. تو ولا کس کو ملتا ہے شریعت کے اندر؟ جس نے غلام کو آزاد کیا. اب آزاد کون کر رہا تھا؟ حضرت عائشہ. لیکن ان کے مالکوں نے شرط کیا لگا لی؟ ولا ہم کو ملے گا. جب بھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے بتائی تو اللہ نے غصہ ہو گیا، اور اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، ما بال اقوامی یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ. لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایسی شرطیں رکھ رہے ہیں جو شرطیں کتاب اللہ میں نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں نہیں ہے
وہ باطل ہے چاہے وہ 100 شرطیں ہی کیوں نہ ہو. انما الولاء لمن، ولا اس کو ملے گا جس نے غلام کو آزاد کیا. اچھا، تو ولا اس کو ملے گا جس نے غلام کو آزاد کیا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ ہوئے، اللہ کے رسول نا، یہاں پہ ہم نے کیا، شیخ نے کیا فرمایا تھا، چاہے عبادت ہو، چاہے عقد ہو، چاہے شرط ہو، تو شرط بھی جو فاسد ہوگی ایسی شرط رکھنا بھی کیا ہے، ایسی شرط رکھنا بھی حرام ہے. یعنی اللہ کے رسول غصہ ہو اس کا مطلب وہ عمل کیا ہے، حرام تھا. اگر بندہ کوئی ایسی شرط رکھ رہا ہے کسی بھی عقد میں جو فاسد ہے تو کیا ہو جائے گا، گنہگار ہو جائے گا. بھائی کچھ شرطوں کا فاسد ہونا تو بالکل نصاً ثابت ہوتا ہے. جیسے اگر کوئی آدمی، میں یہ شرط رکھوں آپ کو کہ میں یہ موبائل آپ کو 40,000 میں بیچ رہا ہوں اور آپ کو پیمنٹ کرنا ہے نومبر میں، لیکن اگر نومبر میں آپ پیمنٹ نہیں کر پائے تو میں آپ سے دسمبر میں 40 کی جگہ 41,000 لوں گا. یہ شرط رکھ دی میں نے. یہ شرط کیا ہے، کیوں حرام ہے، سود ہے اس میں سود ہے نا، تو سود سے منع کیا گیا تو اس وجہ سے حرام ہے. کبھی کبھی کچھ شرطوں کے بارے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے. کچھ شرطیں جائز بھی تو ہوتی ہیں، جیسے میں آپ کو کہوں کہ میں آپ سے فریج خرید رہا ہوں پر یہ شرط ہے کہ آپ کو میرے گھر میں ڈیلیوری بھی دینی پڑے گی. یہ شرط کیا ہے، صحیح ہے. اللہ نے فرمایا المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی شرطوں پر جب تک ان شرطوں سے. تو بعض شرطوں کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے. جیسے کوئی عورت شادی کے وقت شرط رکھ دے گی آپ مجھ پر دوسری بیوی نہیں لائیں گے. ہاں، رکھ سکتی کہ نہیں رکھ سکتی؟ ہاں، عورت یہ شرط شادی کے وقت رکھ سکتی کہ نہیں رکھ سکتی کہ دوسری شادی نہیں کرتی؟ ہاں، اختلاف ہے فقہا. شیخ البانی کہتے ہیں نہیں رکھ سکتی. مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ایسی شرط نہیں رکھ سکتی ہے جس سے اللہ کا حلال حرام ہو. لیکن بہت سارے فقہا اس کی اجازت بھی دیتے ہیں، جیسے یہ ثابت ہے ان کو سننا کہ وہ کہتے ہیں، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بار بار اپنی تقریروں میں بولتے ہیں. حالانکہ یہ متفق علیہ بات نہیں کہ ایسی شرط عورت رکھ سکتی ہے. بہرحال، تو ہم نے اس میں ایک بہت اہم بات دیکھی کہ فاسد صرف فاسد ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں داخل ہونا حرام بھی ہوتا ہے. حرام ہونے کی 3 دلیلیں شیخ نے دی. پہلا، یہ اللہ کی حدوں کو پھلانگنا ہے، توڑنا ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ استہزاء کے جیسا ہے. اور تیسرا کہ یہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ایسے لوگوں پر نکیر کی ہے جو ایسی شرطیں رکھتے ہیں جو شرطیں کتاب اللہ میں نہیں ہیں. اب ایک چیز، اضافی چیز اور بتا رہے ہیں. فرما رہے ہیں والفاسد والباطل بمعنى واحد الا في موضعين، کہ فاسد اور باطل دونوں کا ایک ہی معنی ہوتا ہے. یعنی فاسد اور باطل دونوں کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، چاہے آپ فاسد کہہ لیں یا باطل کہہ لیں، ہے نا. جیسے کہہ لیں نماز فاسد ہو گئی بغیر وضو کے، یا کہہ لیں نماز بغیر وضو کے باطل ہو گئی، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے نا. بغیر نیت کے، فجر سے پہلے نیت کے بغیر آپ کا روزہ فاسد ہے، آپ چاہے فاسد کہہ لیں یا آپ کہہ لیں باطل ہے. شیخ فرما رہے ہیں فاسد اور باطل ایک ہی معنی ہوتے ہیں الا فی موضعین، سوائے 2 موقعوں کے. یہاں پہ ایک بات اس میں ضروری ہے کہ یہ جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ فاسد اور باطل کا معنی ایک ہی ہوتا ہے. احناف کے یہاں فاسد اور باطل ایک نہیں ہوتا ہے. احناف فرق کرتے ہیں فاسد اور باطل میں. بتاؤں کیا فرق کرتے ہیں کہ نہیں بتاؤں؟ تھوڑا سا باریک ہے. وہ یہ کہتے ہیں، احناف یہ کہتے ہیں نا کہ باطل وہ ہے جو اپنی اصل کی وجہ سے باطل ہو، اور فاسد وہ ہے جو اپنے کسی وصف کی وجہ سے فاسد ہو. یعنی کسی چیز کے عدم مشروع ہونے کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو اصلاً وہ باطل ہے یا تو وصف کی وجہ سے باطل ہے. اصلاً باطل جیسے کسی آدمی نے حمل خرید لیا کسی جانور کا، مثلا آپ کی ایک گائے ہے، اب وہ بہت اعلیٰ نسل کی گائے ہے، اور تو میں کہوں کہ بھائی یہ گائے تو تمہاری ہے، تم نہیں بیچو گے. اس گائے سے جو بچڑا ہوگا اس بچڑے کو میں 10,000 میں خریدتا ہوں، ابھی ہوا نہیں ہے بچڑا، حمل خرید رہا ہوں، خرید سکتا ہوں؟ ہاں ماشاء اللہ، مجہول ہے نا. کیوں نہیں خرید سکتا ہوں؟ کیونکہ یہ ایک چیز معدوم ہے، ابھی پائی نہیں جاتی ہے، مجہول ہے. معدوم سے بھی مجہول ہوتی ہے، تو بس وہ نہیں خرید سکتا ہوں. اب یہاں پہ مبی اصلاً حرام ہے نا، اپنی اصل کی وجہ سے وہ حرام ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، یہ والی بے باطل ہو گئی.
اصلاً وہ چیز، ہاں چیز مجہول چیز کو خرید رہے ہیں نا وہ. فاسد وہ ہے، باطل وہ ہے جو اصلاً اپنی اصل کی وجہ سے حرام، یعنی اصل کی وجہ سے فاسد ہو، اصل کی وجہ سے باطل ہو بلکہ کہنا چاہیے، یعنی جو اپنی اصل کی وجہ سے غیر مشروع ہے، باطل ہے، اس کو باطل کہتے ہیں وہ. اب دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ میں آپ سے کہوں 1 درہم کے بدلے میں 2 درہم آپ کو بیچتا ہوں، تو بیچ سکتے ہیں. کیوں؟ ہاں سونا جو ہے وہ، یا چاندی، درہم چاندی کا ہوتا ہے، چاندی کے بدلے چاندی برابر برابر بیچنا چاہیے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اصلاً تو چاندی بیچنا جائز ہے نا. یہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ وصف کی وجہ سے، کہ آپ ایک چاندی کے بدلے 1 درہم کے بدلے 2 درہم بیچ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں اس کو فاسد کہیں گے، باطل نہیں کہیں گے. اس کو کیا کہیں گے؟ فاسد کہیں گے، باطل نہیں. وہ فرق یہ کرتے ہیں کہ باطل جو ہے وہ اس کو درست نہیں کیا جا سکتا، فاسد کو اس طرح درست کیا جا سکتا ہے کہ وہ وصف جس کی وجہ سے وہ منع ہو رہا ہے وہ وصف ختم کر دیا جائے، یعنی ایک درہم اگر واپس کر دیں گے تو بے صحیح ہو جائے گی. بہرحال یہ صرف اناف کے یہاں پر ہے نا، دوسرے لوگ جو ہے وہ فاسد اور باطل میں فرق نہیں کرتے. یہ جو شیخ نے فرمایا سوائے 2 موقعوں کے، یہ حنابلہ کا موقف ہے. حنابلہ جو ہے وہ 2 موقعوں پر فاسد اور باطل میں فرق کرتے ہیں. پہلا احرام میں، ہر احرام کو جو فاسد ہو اس کو باطل نہیں کہا جاتا. باطل احرام اور فاسد احرام میں فرق ہوتا ہے. حج کیا ہے اپنے سے کسی نے؟ اچھا ماشاء اللہ، ساتھ میں کیا ہوگا نا. اچھا عمرہ کیا جی، اچھا حج نہیں کیا ابھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ احرام میں جو ہے نا وہ فرق ہوتا ہے، کہ فاسد احرام اس کو کہتے ہیں جس میں حالت احرام میں، یعنی جو حاجی ہے وہ تحلل اول سے پہلے اپنی بیوی سے وطی کر لے. تحلل اول کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تحلل اول حاصل ہوتا ہے کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے رمی جمرات، دوسرا ہوتا ہے حلق یا قصر، بال کو چھیلنا یا کاٹنا، اور تیسرا کیا ہوتا ہے؟ طواف اور سعی. تو ان 3 میں سے اگر 2 کام کر لیا تو اس کو تحلل اول حاصل ہو جاتا ہے. ہاں اس کے بعد اگر وہ بیوی سے بستر کرے تو اس کا احرام فاسد نہیں ہوگا. لیکن اگر ان 3 میں سے 2 ایک ہی کام کیا ہے اور پھر اگر اپنی بیوی سے بستری کر لے تو اس کا احرام کیا ہو جاتا ہے؟ فاسد ہو جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں احرام میں یہ فرق ہے. اور باطل کون سا احرام ہوتا ہے؟ جس میں وہ اسلام سے مرتد ہو گیا. والباطل مرتد فیہ عن الاسلام، باطل وہ ہے کہ حالت احرام میں اسلام سے مرتد ہو گئے. مطلب احرام باندھا ہوا تھا، وہاں پہ اس کو کوئی ملحد مل گیا، اس کو دعوت و تبلیغ کی اور اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، تو اس کا احرام کیا ہے؟ باطل. ہاں یعنی وجود ہو کعدمہ ہی، اس کا پایا جانا اس کے نہ پائے جانے جیسا ہے. تو ویسے تو فاسد اور باطل، جیسے نماز میں جب کہا جائے گا نماز فاسد ہے، نماز باطل ہے، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. لیکن احرام میں فاسد اور باطل میں فرق ہوتا ہے، پہلا. دوسرا فرق کہاں ہوتا ہے؟ فی نکاح، نکاح میں بھی فاسد نکاح اور باطل نکاح میں فرق ہوتا ہے. فرقوا بینہما بان الفاسد ما اختلف العلماء فی فسادہ، اس میں فرق یہ کیا ہے کہ فاسد وہ ہے جس کے فاسد ہونے کے بارے میں علماء کا اختلاف. کن نکاحی بلا ولی، جیسے بغیر ولی کے نکاح کرنا. ولی کی نکاح فاسد ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کچھ لوگ نہیں مانتے نا فاسد. کون نہیں مانتا ہے؟ بغیر ولی کے کن کے یہاں پہ نکاح جائز ہے؟ احناف کے یہاں. احناف بغیر ولی کے نکاح جائز مانتے ہیں نا. احناف کے یہاں بغیر ولی کے نکاح ہو جاتا ہے. تو بغیر ولی کے نکاح سب کے یہاں حرام، فاسد نہیں ہے. جمہور علماء فاسد مانتے ہیں، لیکن احناف کے یہاں بغیر ولی کے نکاح ہو جاتا ہے. تو جس کے فاسد ہونے کے بارے میں اختلاف ہو جائے نکاح کے معاملے میں، اس نکاح کو حنابلہ کیا کہتے ہیں؟ فاسد. والباطل ما اجمعوا علی بطلانہ، اور باطل نکاح کون سا ہے؟ جس کے باطل ہونے پر سب کا اتفاق ہو. کا نکاح المعتدہ، جیسے حالت عدت میں کسی عورت کا نکاح کر لینا. اگر حالت عدت میں کسی عورت نے نکاح کر لیا ہے تو اس کا نکاح کیا ہے؟ فاسد نہیں، باطل. یعنی ہر باطل نکاح کو فاسد نکاح نہیں کہا جائے گا، یہی بتا رہے ہیں شیخ نا. جیسے ہر نماز باطل بھی ہے، فاسد ایک ہی ہے. روزہ فاسد باطل ایک ہی ہے. حج فاسد باطل دونوں میں فرق ہے. یہ حنابلہ کا ہی موقف بیان کر رہے ہیں. جمہور کیا فاسد باطل میں فرق نہیں ہے. شوافی کیا بھی کہیں کہیں تھوڑا سا فرق ہے، کتابت وغیرہ میں وہ فاسد اور باطل میں فرق کرتے ہیں. تو بہرحال اصولی بات یہ بتائیے فاسد اور باطل کا ایک ہی معنی ہے، لیکن 2 موقعوں پر. ایک تو احناف فرق کرتے،
وہ کہتے ہیں کہ اپنی اصل کی وجہ سے جو چیز ہوئی وہ باطل ہے اور اپنے وصف کی وجہ سے جو ہوا وہ فاسد ہے نا. اور جو ہے یہ حنابلہ ان چیزوں میں فرق کرتے ہیں. کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ حنابلہ کا جمہور سے اختلاف ہوتا ہے نا بھائی. جیسے کسی چیز کا حکم اگر کسی اور جگہ آیا ہو, ممانعت کسی اور نص میں آئی ہوئی ہو, تو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, اللہ رسول نے فرمایا ریشم کا کپڑا مت پہنو. اب نماز پڑھنے کا حکم الگ جگہ پر آیا ہے اور ریشم کا کپڑا نہ پہننے کا حکم الگ نص میں آیا ہے. اب کوئی آدمی اگر ریشم کا کپڑا پہن کر کے نماز پڑھ لے تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جمہور کہتے ہیں ہو جائے گی, کہ بھائی اس کا حکم الگ ہے اور اس کا حکم الگ ہے نا. حنابلہ کہتے ہیں نہیں ہوگی, وہ کہتے ہیں ایسی نماز نہیں ہوگی. ہم اگر ایک ساتھ نص میں حکم آیا ہوتا جیسے ریشم پہن کر کے نماز مت پڑھو, تب تو ہم کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی. لیکن دونوں کی نصوص کیونکہ الگ الگ ہے تو جمہور علماء کہتے ہیں کہ ایسی نماز ہو جائے گی, لیکن اس کو ریشم پہننے کا گناہ نہیں ہے. تو کہیں کہیں جمہور سے حناف کا بھی اختلاف ہوتا ہے, کہیں جمہور سے حنابلہ کا بھی اختلاف ہو جاتا ہے. بہرحال یہاں پر ہم نے الحمدللہ احکام والی بحث ختم کر لی. باطل وہ ہے جس کے باطل ہونے پہ سب کا اتفاق. جیسے حالت عدت میں کوئی عورت اگر نکاح کر لے تو اس نکاح کے باطل ہونے پر سب کا اتفاق کہ نکاح نہیں ہوگا. کسی بھی طرح کی عدت میں اگر عورت نکاح کر لے تو اس کا نکاح نہیں ہوگا سوائے ایک صورت کے. کون بتائے گا صورت کیا ہے؟ کسی بھی عدت میں عورت اگر نکاح کرے تو اس کا نکاح نہیں ہوتا ہے. عدت میں نکاح نہیں ہوتا نا, نکاح ہونے کے لیے ایک صورت ہے جس میں عدت میں نکاح ہو سکتا ہے. کون سی صورت ہے؟ تو عدت ختم ہو جائے گی نا, حمل گر گیا تو. مختلع عورت کا خلا کی عدت میں اپنے اسی شوہر سے جس سے اس نے خلا لیا ہے اس سے نکاح کرنا. حالانکہ اس پہ اختلاف ہے لیکن صحیح بات یہ کی جیسے ایک عورت نے اپنے شوہر سے خلا لے لی, خلا لیتے ہی کیا ہو گیا؟ عدت شروع ہو گئی. خلا کیا ہوتا ہے؟ فسخ ہوتا ہے نا, طلاق نہیں ہوتا ہے, فسخ ہوتا ہے. تو جیسے ہی خلا لیا ویسے نکاح ختم ہو گیا. اب اس کو واپس اگر اپنے شوہر کے پاس جانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ نکاح کرنا پڑے گا. تو کیا یہ نکاح عدت میں ہو جائے گا کیونکہ ابھی تو اس کی عدت چل رہی ہے نا, یا پھر عدت ختم ہونے کا وہ انتظار کرے گی؟ صحیح بات یہ کہ عدت میں اگر اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کر دیے تو نکاح انشاءاللہ تعالی. باقی اس کے علاوہ ہر عدت کے نکاح کو کیا ہے؟ حرام کا ہے, مطلب باطل بھی ہے. حرام تو یہ باطل بھی ہے, یعنی وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا. تو یہ ہماری الحمدللہ احکام کی بحث ختم ہو گئی. اب ہم علم کی بحث پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کو اسٹاپ کرتے تھوڑا گیپ لیں گے. ہاں ہاں اب ٹھیک ہے, اینڈنگ سے پہلے ٹریلر بھی دے دیتا کہ اگلا جو ہمارا جو موضوع شروع ہوگا وہ کیا ہے؟ العلم ہے. العلم کیونکہ ہم نے اصول فقہ میں یہ پڑھا تھا نا کہ احکام کو جاننے کا نام فقہ ہے. تو اب جاننے کے الگ الگ مراتب ہوتے ہیں. بہت دلچسپ موضوع ہے یہ کہ علم ایک درجے کا نہیں ہوتا ہے نا. علم کے الگ الگ, ادراک کے الگ الگ مراتب, کسی چیز کو جاننے کے الگ الگ مراتب ہوتے ہیں. تو وہ مراتب کون کون سے ہیں, ہر مرتبے کا حکم کیا ہے, یہ بہت دلچسپ اور بہت میری پسندیدہ بحث ہے. یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے اس میں پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.